بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ بنایا ہے، اگر وہ حصہ صحیح رہتا ہے تو انسان زندہ متصور کیا جاتا ہے، اگر وہ حصہ اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ انسان لاش بن جاتا ہے اور زندہ سے مردہ کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو پورے جسم کو کنٹرول کیے ہوئے ہے وہ انسان کے جسم کے اندر دل ہے۔ اگر دل صحیح رہتا ہے تو آدمی صحیح رہتا ہے، اگر دل خراب رہتا ہے، دل کے اندر بیماری رہتی ہے تو انسان کے اعضاء و جوارح سے اس بیماری کا احساس ہوتا ہے۔ ظاہری بیماری کی شکل و صورت ہم تو دیکھتے ہیں کہ آئے دن کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کا دورہ پڑ گیا، تو یہ دل جو انسان کے جسم کے اندر انتہائی اہم عضو ہے، اس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے یا مردہ رہتا ہے۔ اس کے خراب ہونے کے بعد اس سے اس کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس سے شفا یاب نہیں ہوتا تو یہ آدمی مردہ مانا جاتا ہے اور وہ شخص زندہ نہیں رہتا۔ جب اتنا اہم عضو ظاہری اعتبار سے اس کی صحت اور بیماری انسان کی زندگی اور موت کی نشانی بن جاتی ہے، اسی طریقے سے دل کی ایک کیفیت روحانی بھی ہے کہ دل جس طریقے سے ظاہری اعتبار سے ہمارا صاف ستھرا ہو، بیماری سے پاک ہو، تب انسان کام کا رہتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان کا دل، جب انسان روحانی اعتبار سے بھی اگر اس کا دل صاف ستھرا ہوگا، دل صحیح ہوگا، تو روحانی اعتبار سے اس کی دل کی اہمیت ہوگی اور دل کی عظمت ہوگی۔ آج ہم جسم کے دل کے جسمانی بیماری کو تو بیماری سمجھتے ہیں، لیکن دل کی روحانی بیماری کو ہم بیماری نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ ایسی بیماری ہے جس بیماری کی بنیاد پر آدمی کی ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جہاں پر ایمان والوں کو مکلف بنایا ہے گناہ کے چھوڑنے کا، تو وہاں پر یہ چیز ارشاد فرمائی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ اے لوگو تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، یعنی وہ گناہ جن کے کرنے سے جن کو انسان گناہ تصور کرتا ہے اور انسان دیکھتا بھی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اور بہت سے گناہ کے کام ایسے ہیں جو ہیں تو گناہ کے کام لیکن انسان کو نظر نہیں آتے، اللہ رب العزت نے ان گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔
جب وہ گناہ دور ہو جائیں گے اور وہ گناہ ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہمارے دل بالکل پاک ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، جس کا اللہ رب العزت کی جانب سے ایمان والے سے مطالبہ ہے۔ لائٹ لہذا ہمیں جس چیز کی جانب غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل بھی صاف ستھرا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو امت کے لیے رہبر اور رہنما ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، اور آپ کی زندگی یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو معیار قرار دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا۔ ان کے اوصاف کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابرہم قلوبا واعمقہم علما، وہ دل کے اعتبار سے بالکل صاف تھے، یعنی ان کے دل گناہوں سے بالکل صاف ستھرے تھے۔ جو باطنی گناہ ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر ان کی آمیزش نہیں تھی، وہ بالکل اس سے پاک صاف تھے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے حشر کے میدان کے اندر اس چیز کا مطالبہ بھی کرے گا، وجاء بقلب منیب، کہیں پہ وجاء بقلب سلیم، یعنی قلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر آنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اللہ رب العزت حشر کے میدان کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی جب انسانوں سے سوالات ہوں گے تو وہ اس سے یہی پوچھا جائے گا کہ دیکھو اس کے دل کے اندر کیا ہے، دل کے گناہ کیا ہیں جو انتہائی مہلک ہے اور آدمی کو تباہ کرنے والے ہیں۔ دل کے گناہوں کے اندر کبر، تکبر جس کو کہتے ہیں، اپنی زبان کے اندر گھمنڈ، حسد، جلن، کینہ، یہ ساری کی سارے وہ گناہ ہیں جو دل کی بیماریاں قرار دی جاتی ہیں، اور ان کی وجہ سے آدمی کا دل خراب ہوتا ہے۔ دل کے اندر کسی کی جانب سے بغض رکھ لیا، کسی کی جانب سے عداوت رکھ لیا، وقتی بات تھی، ایک وقت میں ایسا ہوا، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کر لیتے ہیں، صاف ستھرا کر لیتے ہیں، وہ اس کو دل کے اندر پلنے نہیں دیتے، کیونکہ ایمان والے کے قلوب اور ان کے دل بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئیں اور کہا کہ یہ آپ کی خدمت کے اندر رہیں گے اور آپ کے گھر کے ضروریات کو وہ پورا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ کے ساتھ رہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب فرمایا، یا بنیا ان استطعت ان تسوی و تمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل فان ذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کتنی اہم بات ہے جس کی جانب ہم توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم صبح اور شام اس حال کے اندر کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی کی جانب سے ذرہ برابر بھی کھوٹ نہ ہو تو ایسا ضرور کرنا۔ صبح کی حالت اور شام کی حالت، یعنی آدمی کو صبح و شام اپنے احوال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کسی کی جانب سے کھوٹ ہے یا نہیں۔ اگر کھوٹ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے صبح اور شام اس حال کے اندر کی
کہ تمہارے دل کے اندر کسی کی جانب سے کوئی کھوٹ نہیں ہے تو اس کو ایسا ضرور کرنا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، کیونکہ یہ میرا طریقہ ہے اور یہ میری سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں عام اعلان فرما دیا تھا کہ میرے صحابہ کی شکایت میرے سامنے نہ کیا کرو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ جب میں مجمع کے اندر آؤں اور ہمارے سامنے ہمارے اصحاب موجود رہیں تو ان میں سے کسی کی جانب سے کوئی بات میرے دل کے اندر ہو، میں یہ چیز نہیں چاہتا، اس لیے میرے صحابہ کی شکایت مجھ سے نہ کیا کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عام طور سے شکایت نہیں کرتے تھے۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم یاد تھی کہ کسی کی جانب سے دل کے اندر کھوٹ نہ رکھنا تو ایسا ضرور کرنا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، کیونکہ یہ میرا طریقہ ہے، وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے گا، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَّ فِي الْجَنَّةِ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا مژدہ سنایا جا رہا ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے، جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، جو ایک ایمان والے کی انتہائی آرزو اور تمنا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف ایک کام کرو کہ اپنے دل کے اندر کسی کی جانب سے کھوٹ مت رکھو، کسی کی جانب سے میل مت رکھو، کسی کی برائی دل کے اندر مت رکھو، اللہ رب العزت تم کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ تم کو جنت میں رحمت فرمائے گا اور جنت کے اندر بھی میری معیت نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صاحب تشریف لائے، حدیث کے اندر ان کا حلیہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اس حالت کے اندر تھے کہ وضو کر کے آئے ہوئے تھے اور ان کے جسم سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، بائیں ہاتھ میں چپل کو لیے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے۔ چنانچہ صحابہ کرام ادھر متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک صاحب اس حلیہ کے تشریف لا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا اور وہی صاحب موجود تھے اور ان کا وہی حلیہ تھا۔ پھر تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو ان صاحب کو دیکھ لے۔ 3 دن کے بعد ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میرے گھر کے اندر کچھ انبن ہو گئی ہے، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے مہمان بنائیں گے؟ عربوں کے اندر دستور تھا عام طور سے ضیافت کا، اور وہ کسی بھی شخص کو، اجنبی آدمی کو بھی اپنے یہاں ٹھہرا لیتے تھے اور اس کی کم از کم 3 دن ضیافت کرتے تھے اور اس سے کچھ پوچھتے بھی نہیں تھے کہ تم کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ان کے اندر ضیافت کی صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ ان صاحب نے کہا کیوں نہیں، اور ان کو لے کر اپنے گھر گئے۔ یہ ان کے یہاں جا کر مقیم ہوئے، رات کا وقت ہوا، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، لیکن ان کے ذہن کے اندر ایک بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے تو لامحالہ ان کا کوئی خاص عمل ہوگا جس کو یہ رات کو کرتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات بھر اسی ٹوہ کے اندر لگا رہا اور میں سویا نہیں کہ دیکھیں یہ رات کے وقت کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہیں جس عمل کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہوا، نماز کے بعد عام طور سے معمول سونے کا تھا، وہ بھی سو گئے اور لوگ بھی سو گئے، اور عام معمول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تہجد کا تھا، تو تہجد کے لیے یہ بھی اٹھے وہ بھی اٹھے، کوئی خاص عمل ان کو نظر نہیں آیا۔
تینوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلی رات نہیں ہو، آج کی رات میں ان کا وہ عمل چھوٹ گیا ہو۔ پھر اگلی رات اسی انتظار میں تھے کہ دیکھیں آج رات بھی کوئی خاص عمل کرتے ہیں، تو اس رات میں بھی ان کو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ جو معمول کے مطابق نماز ہوئی، تہجد ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، اس کے علاوہ اور کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ پھر تیسرے دن، اس دن بھی ان کو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، تو اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا مہمان رہا 3 دن تک، اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میرے گھر میں کچھ انبن ہو گئی ہے، تو میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے اور کوئی انبن نہیں ہوئی ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ 3 دن تک مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آپ جب تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی۔ تو میں یہ معلوم کرنے کے لیے آیا تھا کہ آخر آپ کا وہ کون خاص عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، آپ نے میرے معمولات تو دیکھ لیے، جو میرے معمولات ہیں یہی میرے کام ہیں، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ وہ جانے لگے۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے ان کو آواز دے کر بلایا، وہ آئے تو کہا کہ ہاں ایک بات ہے جو مجھے یاد آ گئی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ میں اپنے دل کو دوسرے کی جانب سے بالکل پاک اور صاف رکھتا ہوں۔ میرے دل میں دوسرے کی جانب سے بالکل بھی کینہ نہیں ہوتا۔ اگر کبھی کسی کی جانب سے کوئی بات آتی ہے تو میں فوراً اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں، اور میری صبح اور میری شام اس حال کے اندر ہوتی ہے کہ میرے دل میں کسی کی جانب سے کوئی کھوٹ نہیں ہوتا۔ تو ان صاحب نے کہا شاید یہی وہ عمل ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے۔ دیکھیے کتنا عظیم عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے، ایک معاشرے کو سدھارنے کا اور معاشرے کے اندر امن اور چین اور سکون کے پیدا ہونے کا۔ دیکھنے میں کتنا چھوٹا عمل ہے کہ صرف آدمی اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے، دوسرے کی جانب سے میل نہ ہو اس کے دل کے اندر، لیکن اس کے اوپر جو اجر اور ثواب ہے وہ انتہائی اہم بڑا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن ہے اس کے اندر بہت مشقت، ہے اس کے اندر بڑی قربانی، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت انسان کو جنت میں رحمت فرمائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے گا۔ اور وہ عمل ہے آدمی اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا الا ان فی الجسد لمضغۃ، سن لو جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب جسم کا وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہوتا ہے تو بدن سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہوتے ہیں، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب وہ دل کا لوتھڑا خراب ہوتا ہے، جسم کا لوتھڑا خراب ہوتا ہے تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ جب دل صحیح ہوتا ہے تو انسان کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اگر دل خراب ہوتا ہے تو انسان سے نکلنے والے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوتی تھی تو اس وقت معاشرے کے اندر کیسی تباہیاں رہتی تھیں، اور معاشرہ بالکل برائیوں کے اندر مبتلا رہتا تھا، چاہے ایمانیات کے اعتبار سے ہو یا معاشرے کے اعتبار سے ہو، اخلاقیات کی قبیل سے ہو، حد درجے کے اندر معاشرہ گر جاتا تھا۔ دل کے اندر خدا ترسی نہیں ہوتی تھی، اللہ کا یقین نہیں ہوتا تھا، اللہ کے سامنے پیش کیے جانے کا استعدار نہیں رہتا تھا، دنیائی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے تھے، تو پھر دنیا کے مال و متاع کے لیے، دنیا کی جائیداد کے لیے، دنیا کے حصوں کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے سے کینہ رکھنا،
ایک دوسرے سے بغض رکھنا، پھر اس کی بنیاد پر آدمی دولت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلقات کو منقطع کرے گا، اس کی بنیاد پر دل کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی، حتیٰ کہ اسی دولت اور حکومت کی بنیاد پر آدمی ایک دوسرے کے قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ یہ ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، اور دنیا کی محبت کا تعلق آدمی کے دل سے ہوتا ہے۔ دل کے اندر جب اللہ کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر وہ ساری برائیاں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ پھر انسان کی یہ اعضاء و جوارح جس کے ذریعے سے اچھے اعمال صادر ہونے چاہیے، یہ ہاتھ اس کے ذریعے سے آدمی دوسرے کی مدد کرے، پھر اس کے ذریعے مدد کے بجائے دوسرے کے اوپر ظلم کرے گا۔ وہ پیر جو دوسرے کی حاجت کو پوری کرنے کے اندر، دوسرے کی ضرورت کو پوری کرنے کے اندر چل کر جانا چاہیے، پھر یہ قدم انسان کا دوسرے کو نقصان پہنچانے کے اندر اٹھے گا۔ پھر جو عمل کرے گا وہ ایسا عمل ہوگا جس سے انسان دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے گا، اور اس کا انتہائی مقصود یہ ہوگا کہ فلاں کو نقصان پہنچ جائے، فلاں کو نقصان پہنچ جائے، حالانکہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ دل کی برائی کے اندر وہ مبتلا ہو گیا ہے، دل کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا کے اندر تشریف لاتے تو تمام انبیاء کرام دل کے اوپر محنت کراتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگوں، اپنے دل کے اوپر محنت کر کے دل کا تعلق ایک اللہ سے جوڑ لو اور دل کے اندر سے برائیوں کو نکال دو، چاہے وہ عقیدے کی برائی ہو یا اخلاقیات کی برائی ہو، ہر طرح کی برائی کو دل سے نکال دو اور دل کو مزین کرو صفات کے ساتھ، ایک اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور اخلاق، ایسے اخلاق جن کو حسنہ کہا جاتا ہے، اخلاق عظیمہ کہا جاتا ہے، یعنی دل کے اندر دوسرے کی ہمدردی ہو، دوسرے کی خیر خواہی ہو، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہو، یہ چیز اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اسی مقصد کے لیے دنیا کے اندر تشریف لاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے تھے اس معاشرے کے جب احوال پڑھے جائیں گے تو کتابوں کے اندر، جو تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، جس کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے ذکر فرمایا تھا، کننا فی الجاہلیہ، کہ ہم تو جاہلیت کے اندر پڑے ہوئے تھے، نأکل المیتہ، ہم مردار کھا لیتے تھے، اور ہم میں کا طاقتور کمزوروں کے اوپر ظلم کرتا تھا، ہم ایک دوسرے کے حقوق تلفی کیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہم میں کے ایک نبی مبعوث فرمایا جس نے ہمیں اس بات کی دعوت دی کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اس کے علاوہ بہت ساری تعلیمات کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور دوسری اسلامی تعلیمات کو ذکر فرمایا۔ یہ اس معاشرے کے اندر پیدا ہوا، وہ ایسا معاشرہ اس وقت تیار ہوا جس معاشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اور وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا جس کے اوپر اس زمانے کے بادشاہ بھی حکومت کرنے سے گریز کرتے تھے۔ لہذا ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ہے، اس لیے ہم ان کو نمونہ بنا کر اپنے دل کا جائزہ لیں، صبح اور شام اپنے دل کو ٹٹولیں کہ آج فلاں سے بات ہو گئی تھی، ایسا تو نہیں کہ فلاں کی جانب سے دل کے اندر کوئی بات ہے، ہو گئی، یہ انسان ہے تو ہم اس سے معافی تلافی کر لیں، نامعلوم ہم اس حال سے اس دنیا سے چلے جائیں کہ ہمارے دل کے اندر یا فلاں کے دل کے اندر کوئی بات ہے اور اس کی وجہ سے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔